میرا اسکول میں پہلا دن تھا۔ مجھے چھٹی کلاس کو پڑھانا تھا۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے اکثر لطیفے سنایا کرتا تھا۔ میری بات سن کر ساری کلاس زور زور سے ہنسنے لگتی، لیکن ایک ایسی لڑکی تھی، ایک ایسی شہزادی تھی، ایک ایسا پھول تھا جو سب سے زیادہ ہنستی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی ہنسنے لگا۔ وہ ابھی 14 سال کی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، گورا سا رنگ، اللہ پاک نے اسے اتنا حسن دیا تھا، میں چاہوں بھی تو بتا نہیں سکتا۔ اس کے چہرے کی جانب مسلسل نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اللہ پاک نے اسے اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی، بہت ذہین تھی، اس لیے میرے فیورٹ اسٹوڈنٹ بن گئی۔ اس کا نام منال تھا۔ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ میں اس سے پوچھتا تھا، اچھا منال بیٹا، کیا بننا چاہتی ہو پڑھ کر؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتی، سر جی میں پولیس والی بننا چاہتی ہوں تاکہ لوگ مجھ سے ڈریں۔ میں مسکرانے لگتا، واہ جی واہ، پولیس والے تو بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے کہتی، سر جی میں کوئی ظالم تھوڑی نہ ہوں۔ اس کو میں کہتا تھا، منال 5 منٹ تم نے ہنسنا نہیں ہے، 100 روپے دوں گا۔ وہ 5 منٹ کیا، مشکل سے چند سیکنڈ خاموش رہتی، پھر مسکرانے لگتی۔ پھر ایک دن اسے میں نے اداس دیکھا۔ میں حیران تھا، پہلی بار منال کو اداس دیکھا۔ میں نے پاس بلایا، پوچھا، منال بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ آہستہ سے بولی، ہادی سر امی کی یاد آ رہی ہے۔ میں مسکرا کر بولا، ابھی تو آئی ہو، گھر سے امی کی یاد بھی آنے لگی۔ اس کا لہجہ دھیما ہوا، سر جی میری امی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری امی کو فوت ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ میں اس کی بڑے بیڑی پلکوں کو بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ پاک کی رضا تھی، اور بتاؤ کون کون ہے گھر میں؟ سر جی میرا ایک بڑا بھائی ہے، ایک بڑی بہن ہے، بابا ہے، اور بابا جان نے امی کی وفات کے بعد خالہ سے شادی کر لی، اس لیے خالہ بھی ساتھ ہیں، اور دادا جان بھی۔ میں مسکرایا، ماشاءاللہ کافی بڑا خاندان ہے آپ کا۔ وہ چھٹی کلاس میں بھی ٹاپ کر گئی۔ میں نے 8ویں تک اس اسکول میں پڑھایا۔ پھر میرے گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ یونیورسٹی بھی جاتا تھا۔ میرا اسکول میں آخری دن تھا۔ منال میرے سامنے کھڑی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی خاموشی سے۔ میں جب جانے لگا، الوداع کہا تو بولی، سر جی نہ جائے آپ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی یوں ہی محنت کرتے رہنا۔ اسے دعائیں دیں۔ وہ شاید مجھے روکنا چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ 1 سال گزرا۔ ایک دن مجھے انسٹاگرام پہ میسج آیا، کیا آپ سر ہادی ہیں نا؟ اسکول کا نام لکھا۔ میں نے میسج پڑھا، میں نے رپلائی نہیں کیا۔ کچھ دن گزرے، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس میسج کا جواب دیا، ہاں میں ہادی ہوں، آپ کون ہیں؟ جھٹ سے رپلائی آیا، سر جی میں منال ہوں، پہچانا مجھے؟ بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا اس خوبصورت مسکراتے چہرے کو۔ منال بیٹا کیسی ہو؟ ہائے سر جی آپ تو اپنے بیٹے کو بھول ہی گئے، قسم سے آپ نے کبھی پوچھا بھی نہیں میرا۔ میں نے سوری کیا، پھر سب کا حال پوچھا۔ اداس ہوگی، سر جی میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے تعزیت کی، پھر کہنے لگی، سر جی ابو کے جانے کے بعد میری آپی بہت پریشان رہتی ہے۔ کچھ دن اس نے بات کی، پھر یوں ہوا، میرے انتخابات ہو رہے تھے، امتحانات ہو رہے تھے، موبائل بند کر دیا۔ منال پھر ذہن سے نکل گئی۔ کچھ ماہ گزرے، پھر منال کا میسج آیا، او سر جی کہاں رہ جاتے ہو آپ؟ میں نے سوری کیا، حال پوچھا۔ اس بار ایک نئے دکھ کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی۔ مسکرانے لگی، سر جی چھوڑیں جی، کیا پوچھنا، میری زندگی کا بھلا آپ بتائیں، کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا جی اب پاکستان سے باہر جانے والا ہوں، بہت جلد آپ کے لیے۔ اچھا بتاؤ آپی بھائی خالہ سب کیسے ہیں؟ ہائے سر جی میری آپی فوت ہو گئی ہے۔ میں چونک گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کہہ رہی ہو؟ ہاں نا سر جی، پہلے امی پھر بابا بھی چھوڑ گئے، اب آپی بھی چھوڑ گئی۔
بابا کے لیے بہت روتی تھی، ہر وقت ابو کو پکارتی تھی، ابو کی چیزیں چومتی تھی، کبھی ان کے کپڑے پریس کرنے لگتی، کبھی ان کے جوتے پالش کرتی، پھر دروازے پر کھڑی ہو کر ابو کو آوازیں دیتی۔ ابو کے بنا آپی ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہو رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ خاموش ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، اس سے حوصلہ دیا۔ اچھا تو گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ سر جی، دادا ابو چلا رہے ہیں سب خرچہ، اور چاچو اور ایک پھوپھی ان کی فیملی بھی ساتھ رہتی ہے نا۔ لیکن سر جی، پھوپھو میری خالہ سے بہت جھگڑا کرتی ہے، بہت زیادہ۔ میں تنگ آ جاتی ہوں، مجھے پرسکون ماحول چاہیے، ہر روز جھگڑا ہوتا ہے، میں ان جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ سر جی چاہتا ہے کہیں دور پہاڑوں میں چلی جاؤں، یہاں خاموش ہو، صرف خاموشی ہو۔ میں نے حوصلہ دیا، ارے اداس نہ ہو بیٹا، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ میرا دبئی کا ویزا لگ گیا، میں دبئی چلا گیا۔ 2 سال گزر گئے، میری منہال سے کوئی بات نہ ہوئی۔ میں پاکستان واپس آیا، منہال کا پھر میسج آیا، سر جی کیسے ہیں آپ؟ میں بہت خوش تھا، میری بیٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سر جی میرا چھوڑیں، آپ بتائیں، گھوم آئے دبئی کیسا لگا؟ میں نے اسے دبئی کے بارے میں اس کی خوبصورتی بتانے لگا۔ میں نے پھر پوچھا، اچھا بتاؤ پڑھائی کر رہی ہو؟ مسکرانے لگی، سر جی میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں غصہ کرنے لگا، اتنی ذہین و قابل تھی، کیوں چھوڑ دی تھی پڑھائی؟ اچھا سر جی، رات کو آپ بات کر سکتے ہیں؟ میں نے پیار سے کہا، ہاں میرے بچے۔ اس نے اپنی ایک تصویر بھیجی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ وہ رات کو انتظار کر رہی تھی، میں دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا، لیٹ آیا گھر، وہ سو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر میسج آیا، سر جی آپ کو اتنا تنگ کرتی ہوں، اس کے لیے سوری۔ میں مسکرانے لگا، منہال یہ مجھے کہنا چاہیے، آپ کو رات کا بول کر بھول گیا تھا۔ سر جی کوئی بات نہیں، میری قسمت ایسی ہی ہے۔ میں پیار سے بولا، اسٹوپڈ ایسی بات نہیں کرتے، گھر میں کیسے ہیں سب؟ سر جی گھر میں اب کوئی نہیں ہے، میں چونکہ کیا مطلب، دادا ابو فوت ہو گئے ہیں، پھوپھو چاچی خالہ کے ساتھ جھگڑتی رہتی تھی، اس لیے خالہ اپنے دونوں بچے چھوڑ کر ہمیں بھی چھوڑ کر چلی گئی، اور خالہ نے دوسری شادی کر لی۔ اب سر جی خالہ کے بچے سے میں سنبھالتی ہوں، اب میں بہت سمجھدار ہو گئی ہوں، لیکن سر جی تھک گئی ہوں، سارا دن بہت کام کرتی ہوں، بہت کام۔ بھائی دبئی چلا گیا ہے، وہ مہینوں مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میں حوصلہ دینے لگا، بس میرا بچہ رونا نہیں، ہمت والی ہو تم۔ میں رو رہا تھا، منہال کا وہ معصوم چہرہ ہنستی ہوئی، کہکا لگاتی ہوئی، اس کے دکھ بڑھتے جا رہے تھے۔ سر جی میں بہت اچھا جینا چاہتی ہوں، میرا کوئی اپنا ہو، کوئی میرا ہاتھ تھام کر میری تھکن محسوس کرے، کوئی میرے آنسو صاف کرے۔ سر جی خدا کی قسم تھک گئی ہوں، آپ کو پتہ ہے سر جی میں نفسیاتی سی ہو رہی ہوں، پھوپھی چاچی عجیب سی باتیں کرتی ہیں میرے ساتھ، بہت برا رویہ ان کا۔ پھر منہال اچانک سے غائب ہوگی، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک دن خیال آیا، منہال کا پتہ تو کروں۔ منہال کو میسج کیے، کوئی جواب نہیں ملا، اس کا فون نمبر نہیں تھا۔ منہال کے پڑوس میں ہماری ایک رشتہ دار رہتی تھی، اس سے کس طرح رابطہ کیا، اس سے پوچھا تو اس نے بتا ہی دیا، بھائی منہال اپنا ذہن توازن کھو چکی ہے، وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے، اس کو رسیوں سے باندھ کر ایک کمرے میں قید کیا ہوا ہے، اسے بہت مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میرا جسم کانپنے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں رونے لگا، آخرکار ہوا کیا اسے؟ ہادی بھائی وہ تھک چکی تھی دکھ سہتے سہتے، اس کی چاچی اور پھوپھی اسے بہت ٹارچر کرتے تھے، ابھی اس کی عمر ہی ہے کتنی، 19 سال کی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں مسجد گیا، اللہ پاک سے رو کر دعا مانگنے لگا، اللہ پاک سے بیچاری پہ رحم فرما، چھوٹی سی زندگی کتنے دکھ لیے جی رہی ہے۔ میں اسے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مزید درد نہیں بننا چاہتا تھا، اس کا خوبصورت چہرہ میرے سامنے تھا، میں روتا رہتا تھا اس کے لیے۔ 1 سال گزرا، اس کا میسج آیا، سر جی کیسے ہو؟ میں اس کا میسج دیکھ کر رونے لگا، منہال کیسی ہو؟ پیار سے بولی، سر جی میں ٹھیک ہوں۔ میں غصے سے پوچھا، کہاں گم ہو گئی تھی؟ وہ بتانے لگی، سر جی آپ کو پتہ ہے میں پاگل ہو گئی تھی، میں 6 مہینے ایک کمرے میں بند رہی تھی، میرا راج چلتا رہا، اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ میں رو رہا تھا، منہال میں جانتا ہوں سب۔ میں نے پوچھا، اب کیا کر رہی ہو آج کل؟ سر جی کرنا کیا ہے، سب تو مجھ سے آپ بھی پاگل کہتے ہیں، گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، اس لیے مدرسے بچیوں کو پڑھانے آ جاتی ہوں۔ سر جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اب بھائی تو مجھے پاگل سمجھتا ہے، اس لیے وہ سارے پیسے چاچو کو بھیجتا ہے۔ سر ہادی آپ میرے لیے کوئی جاب دیکھیں نا، اور ایک مدد ہی کر دیں مجھے غریب کی،
میں مسکرا کر بولا ہاں یہ بیٹا بولیں۔ سر جی میرا موبائل خراب ہو چکا ہے، کچھ پیسے دے دیں موبائل لے لوں نیا۔ میں نے اسے 20,000 روپے بھیجے کسی بھی طرح سے۔ مجھے کہنے لگی سر جی میری زندگی میں ایک فرشتہ آیا ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کون؟ سر جی انسٹاگرام پہ ایک لڑکے کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بس بہت جلد شادی کرنے کو۔ میں بہت خوش ہوا، چلو اللہ کا شکر ہے کوئی تو ملا جو اس کا خیال رکھے گا، لیکن سب ٹائم پاس کرتے ہیں۔ وہ لڑکا جب محسوس کرنے لگا اپنا حال ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتی، شادی کرنا چاہتی ہے تو اپنی اوقات دکھا گیا، منال کو چھوڑ گیا۔ منال نے مجھے بتایا زور زور سے ہنس رہی تھی، سر جی وہ فرشتہ بھی چھوڑ گیا، اب میری چاچی اور پھپھو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ حادی سر وہ ان پڑھ ہے، پیارا بھی نہیں ہے، لیکن وہ دبئی لیبر کا کام کرتا ہے۔ میرے دل کو سکون تھا، منال خوبصورت ہے، اس کا شوہر خیال رکھے گا اس کا نکاح تھا۔ کہنے لگی سر جی میرے لیے دعا کرنا، شکر ہے اس گھر سے میری جان چھوٹ رہی ہے۔ وہ تھک گئی تھی، اب سکون چاہتی تھی۔ سر جی نہ امی ہے، نہ ابو، نہ بھائی ہے، یہاں بڑی بہن بھی نہیں، چلے آپ مجھے سب کے حصے کی دعائیں دیں۔ میں رو رہا تھا۔ کہنے لگی سر جی میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھوں گی، دیکھنا وہ مجھے بہت پیار کرے گا۔ سر جی میں نہ ان کے ساتھ عمرہ کرنے بھی جاؤں گی، آپ کے لیے بھی دعا کروں گی، میرے سر ہادی کو اللہ پیاری سی دنیا دے۔ ویسے سر جی میری شادی ہو رہی ہے تو بھول نہ جانا مجھے۔ میں نے اسے دعائیں دی، منال اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، اب اپنے شوہر کے ساتھ موبائل نہ استعمال کرنا۔ سر جی اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں۔ اچھا سر جی نکاح میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں مسکرایا، لو بھلا مجھے کیا پتہ، جاؤ سر جی اسی بھی امی ہی ہے۔ سر جی اب اپنا خیال رکھنا، آپ کو کہاں تھا شادی پہ آنا، آپ کو بھی میری فکر نہیں، چلے آپ دعا دیں مجھے۔ میں نے اسے بہت سی دعائیں دیں۔ سر جی پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے، میں نے حوصلہ دیا۔ مسکرانے لگی، سر جی 7 سال سے حوصلہ دے رہے ہو، کہاں سے لاتے ہو اتنی باتیں؟ سر جی پھپھی آ گئی ہے، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ ہائے سر جی اللہ حافظ۔ میں بہت خوش تھا، شکر اللہ کا آخر خوشیاں مل گئیں منال کو۔ میں ایک بار پھر جاب کے لیے دبئی چلا گیا، اپنی لائف میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک قیامت میری منتظر تھی، منال کو میسج کیے، وہ میرے میسج دے کر خاموش ہو گئی۔ پھر میسج آیا، سر میں ہی کیوں آخر، پھر میرے لیے ہی کیوں یہ سب دکھ؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ سر جی مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میں کام پر اٹھا، کیا ہوا؟ سر جی کسی نے میرے شوہر کو بتایا تھا کہ میں گھر سے بھاگی تھی کسی کے ساتھ، جبکہ میں تب پاگل تھی اور اکیلی بھاگی تھی۔ اس نے میری ایک نہ سنی، فون پہ ہی طلاق دے دی۔ اب تو میرے الفاظ بھی ختم ہو چکے تھے، اب میں اور کتنا حوصلہ دیتا، اب آخر کب تک اسے صبر کا کہتا۔ دل چاہا خود اس کا ہاتھ تھام لوں، لیکن بیٹی کہتا تھا، اسے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سر جی اب تھک گئی ہوں، اب بس ہو گئی ہے، اب مر جانا چاہتی ہوں۔ میں آخر کیا کہتا؟ اب کچھ حوصلے دیے، لیکن آخر کب تک؟ اب تو میں بھی ٹوٹ چکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کے لیے رشتہ بھیج دوں، وہ جینا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ اسے بیٹی کہتا تھا۔ چپ ہو گیا، قسمت کا کرنا ایسا ہوا، میں مصروف ہو گیا، زندگی میں بھول گیا منال کو۔ 2 سال بعد پاکستان آیا، یاد آیا منال کا، اسی پڑوسن سے رابطہ کیا۔ منال کی واٹس ایپ پہ لکھا آ رہا تھا، لاسٹ سین 1 ایئر ایگو۔ معلوم ہوا منال پھر سے پاگل ہو گئی تھی، اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے، وہ سب پہ ہاتھ اٹھانے لگی تھی، پھوپھو چاچی سب کو مارتی تھی، اس کو کمرے میں بند کر کے بہت مارتے تھے گھر والے، اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا۔ ایک بار وہ گھر سے بھاگ گئی تو محلے کی ایک عورت اسے اپنے گھر لے آئی۔ منال اللہ کا واسطہ دے رہی تھی، مجھے اس گھر نہ بھیجنا، مجھے بڑا مارتے ہیں، بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں۔ 3 دن تک اس عورت کے گھر رہی۔ چاچی نے منال کے بھائی کو فون کر کے دبئی سے بلوا لیا تھا، بھائی بھی گھر آیا تھا۔ افواہ یہ پھیلا دی منال کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پھر آخر 10 دن بعد عورت نے منال کے بھائی کو بتایا کہ وہ بھاگی نہیں، میرے پاس ہے۔ بھائی کی غیرت جاگ گئی، منال کو گھر لے کر آئے، کہتے ہیں منال کو اتنا مارا کہ وہ بے جان ہو گئی، اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اب گھر والے ایک شادی پہ چلے گئے، منال کو اوپر ایک کمرے میں بند کر گئے۔
مسلمانے نے اسے اب سچ کا پاگل کر دیا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ وہ چیخنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، باہر نکالو مجھے، میں جینا چاہتی ہوں، میں ہوا میں اڑنا چاہتی ہوں۔ محلے والے بے بس تھے، نہ جانے کیسے وہ زندگی کی تلاش میں روشن دان تک پہنچی۔ روشن دان سے باہر نکلنے لگی، دوسری منزل سے نیچے گری، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کچھ دن ہنستا رہی، پھر ہر درد سے آزادی مل گئی، پھر ہر ایک دکھ ختم ہو گیا، پھر ہر ستم مٹ گیا۔ منال صرف 22 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسی۔ آنکھیں کھلی تھیں حسرت بھری نگاہوں سے، شاید سکون کا ایک سانس تلاش کر رہی تھی۔ منال اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اپنے پیچھے ہزاروں سوالات چھوڑ گئی۔ میں اس کی قبر پہ بیٹھا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ منال مسکراتی، ہنستی، کہکا لگاتی، کتنے دکھ سہ کر آخر کار خاک ہو گئی۔ میں آج بھی تنہا بیٹھا روتا ہوں۔ منال کیا چاہتی تھی آخر؟ بس خوشیوں کے 2 پل، وہ اپنوں کا پیار چاہتی تھی، وہ بہت اچھے سے جینا چاہتی تھی، وہ ہر رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن اپنوں نے اسے مار ڈالا۔ نہ جانے اور کتنی منال ابھی بھی اس جیسی تڑپ رہی ہیں۔ خدا را کسی کو 2 پل کی خوشیاں دے دے، منال کی طرح خاک نہ کریں۔ جس لڑکی کی یہ کہانی ہے اس کی اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم نے کسی وجہ سے اس کا اصل نام بدل دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، لائک بھی کرنا اور کمنٹس میں ضرور بتانا۔